The difference between Bhagwan and Allah is that Allah says that if you worship anyone apart from me, I will punish you forever and ever. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اجتماع میں بعض اوقات اتنے غصہ دلا دینے والے اور گستاخانہ سوال کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان مشکل اور چبھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اس ہندو لڑکے راہل نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ کا خدا یعنی اللہ انا پرست ہے اور خود غرض ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، جبکہ بھگوان نے کسی موقع پر ایسا نہیں کہا، لہذا بھگوان خدا سے بہتر ہوا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب، اور یاد رکھیے کہ یہ ویڈیو انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس پوری معلومات میں کسی بھی موقع پر کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے الفاظ کو ہی اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ہندو لڑکے نے اپنا سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اور بھگوان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دوں گا اور تمہیں اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ملے گی، لیکن دوسری طرف ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں تو کسی بھی موقع پر ایسا نہیں ملا کہ بھگوان یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کی پوجا کی تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کا خدا اتنا انا پرست ہے، اپنی ذات سے پیار کرنے والا، خود پسند ہے، نعوذ باللہ، جبکہ بھگوان ایسا نہیں ہے۔ اس لڑکے نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں ان تینوں کے خداؤں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کا بھگوان اپنی ذات سے پیار نہیں کرتا اور کہیں ایسا نہیں کہتا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس ہندو لڑکے جس کا نام راہل تھا، اس نے اپنا سوال مکمل کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ خدا تو انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے خدا میں یہ انسانوں والی عادت کیوں ہے؟ انسانوں کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے، انسان خود غرض ہوتے ہیں، انسانوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، مسلمانوں کے خدا کا دل بھی اس کے بنائے ہوئے انسانوں جیسا ہی کیوں ہے؟ جبکہ ہندوؤں کے بھگوان کا دل تو بہت بڑا ہے، وہ کسی کو آگ میں نہیں ڈالتا اس وجہ سے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہوں۔ دوستو اس لڑکے کا سوال انتہائی گستاخانہ اور غصہ دلا دینے والا تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو پہچانتا ہوں اور یہ میرے ہر اجتماع میں آتا ہے، تقریباً سبھی سوال و جواب کے سیشن میں اس لڑکے کو میں نے پایا ہے۔ یہ بات بہت حیران کن تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیسے انتہائی گستاخانہ سوال کا جواب دینے سے پہلے بھی مسکراہٹ سے کام لیا اور اس لڑکے کی تعریف سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی عقل کو دیکھتے ہوئے انتہائی شاندار جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اسلام کسی بھی گناہ کی معافی دے دیتا ہے مگر شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء چیپٹر نمبر 4 اور آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ہاں وہ اس سے چھوٹے گناہوں کی بخشش کر دے گا اگر وہ چاہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ کے واضح احکامات ہیں مگر ہندوازم میں کہیں پر ایسا نہیں کہا گیا بھگوان کی جانب سے کہ شرک کرنے پر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ دوستو انتہائی غور سے سنیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت کم الفاظ میں اور بڑی منطق کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی جان لینا اور اسے قتل کرنا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، لیکن قرآن پاک میں یہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، جبکہ شرک کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اگر قتل کرنے والے کے لیے
یہ بات نہیں لکھی کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو کیا جا کر کسی کو قتل کر دینا مناسب ہوگا؟ اس لڑکے نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اسی طرح سے اگر ویداس میں بھگوان نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بھگوان کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دیں، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ جملہ انتہائی مختصر اور ذہن کو جھنجھوڑنے والا تھا، یہی وجہ تھی کہ حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ تو میں نے ذرا اعلیٰ سطح کا جواب دیا ہے، تمہارے سمجھنے کے لیے ابھی میں یہ سب کچھ آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کے سوال کو آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کیوں کہتا ہے نماز میں بھی یا باقی مواقعوں پر دعاؤں میں بھی اللہ اکبر کہا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ بڑے ہو جاتے ہیں؟ یا پھر کیا اگر ہم کہنا چھوڑ دیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ تعالیٰ بڑے نہیں رہیں گے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار اللہ اکبر کیوں کہلواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اسے بڑا مانتے ہیں، اس کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور یوں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ اکبر ہمارے فائدے کے لیے کہلواتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ بالکل اسی طرح سے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے سے بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ہے، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، البتہ ڈاکٹر اس کی آپ سے فیس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی فیس بھی نہیں لیتا اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے پر، جس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا دل بہت چھوٹا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا دل کیسے بڑا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دل چھوٹا ہے کیونکہ وہ سخت سزائیں دیتا ہے، جہنم میں ڈالتا ہے، وہ بھی شرک کی صورت میں۔ سوال کرنے والے لڑکے نے فوراً سے کہا جی ہاں، اللہ کہتا ہے کہ میں آگ میں ڈال دوں گا، تو یہ اتنی سخت سزائیں دینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا دل چھوٹا ہے، جبکہ بھگوان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شرک کرنے پر وہ آگ میں ڈال دیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے سبق سکھانے اور سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض مواقعوں پر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں سزا کا خوف دلایا جائے تب ہی وہ ڈرتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب پیار سے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں انہیں انعام کا بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ اچھا کام کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا جیسے ہم کسی بچے کو پیار سے کسی بات پر منانے کے لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا اور کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں ایک تھپڑ ماروں گا، آرام سے بیٹھ جاؤ، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیار اور سزا اور جزا دونوں طریقوں سے انسان کو سمجھایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اب اگر کسی مذہب کا خدا شرک پر کوئی سزا نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں نے کسی کو جعلی خدا بنا رکھا ہے، حقیقی خدا شرک پر ضرور سزا دے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ حق اور اچھی زندگی جینے کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، لہذا اللہ نے شرک سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہے، اور اگر کسی کا خدا اس کو منع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا حقیقی نہیں ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو غلط فہمی ہے۔ یہ مثال بالکل ویسی ہی ہے، اگر کسی شخص کا بچہ غلط کرے اور اس کا باپ اس کو نہ روکے تو اس کا مطلب ہے اس کے باپ کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا خدا برے کاموں سے روکتا ہے، اسی طرح سے جیسے ایک باپ کو اپنے بچے کی پرواہ ہوتی ہے اور وہ پیار سے کبھی ڈرا کر کبھی غصے سے کبھی مار سے اپنے بچے کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اگر اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ غلط راستے پر ہوں گے اور اس سے ان کا نقصان ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک کو منع کرتا ہے اور اس کی اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جانب سے انتہائی واضح الفاظ سے اس لڑکے کو سمجھایا جا چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس لڑکے کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جواب سے مطمئن نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے
لیے اور تم سمجھو، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا راہل آئی لو یو، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس لڑکے کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ بار بار سامنے آتا ہے اور مشکل سے مشکل سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکے کی تعریف کی تھی کہ تم مجھ سے ہمیشہ مشکل اور ذہن کو جھنجھوڑنے والے سوال کرتے ہو، جیسے کہ تم نے آج بھی کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جانب سے جواب مکمل ہو چکا تھا۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ اس میں بنا کسی رد و بدل کے ہم لاتے ہیں، لہذا آپ سے التماس ہے کہ معلومات پر یقین رکھتے ہوئے اسے غور سے سنیں اور سمجھا کریں۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔